حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس سے نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کی کجی کے باوجود اس سے نفع حاصل کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورت کی بعض عادات جو تمہیں پسند نہ ہو اور تم چاہو کہ وہ بالکل صحیح ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرد عورت دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض عادتیں ایسی رکھی ہوتی ہیں کہ جو دائمی ہوتی ہیں، وہ ان کو چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوٹتی نہیں ہیں، بسا اوقات پھر کر لیتے ہیں۔ شکل کے اعتبار سے ہوتی ہیں، بسا اوقات اخلاقی طور پر ہوتی ہیں۔ تو اب گھر کا نگران مرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں تو عورتیں گھر کے معاملے میں بول ہی نہیں سکتی تھیں۔ مکہ میں عورت خاموش رہتی تھی، خاوند کے آگے مشورہ تک دینے کی اس کو کچھ اجازت نہیں تھی، اور جو مدینہ کی عورتیں تھیں وہ خاوند سے تو میں کر لیتی تھی۔ جب مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکہ والی عورتوں نے جب مدینہ کی عورتوں کو دیکھا تو وہ بھی آگے سے جواب دینے لگی، تو بعض پھر مار بھی کھاتی تھی۔ مکہ والے مرد سخت طبیعت کے تھے، وہ زیادہ مارتے تھے، مدینہ میں کم مار تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً صحابہ کو منع فرمایا، اور جب صحابہ نے دوبارہ شکایت کی، یا رسول اللہ عورتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، تو پھر مارنے کی اجازت دی۔ تو مردوں عورتوں دونوں کو سمجھایا کہ برداشت کے ساتھ رہو۔ اگر خاوند کو عورت کی کچھ عادات اچھی نہیں لگتی، لیکن اب شادی ہو گئی ہے، تو وہ عادتیں کوشش کرے کہ کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن بالکل خاوند کی مرضی کے مطابق بیوی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں کچھ عادات اس کی ایسی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، وہ نہیں جائیں گی۔ اسی طرح خاوند بسا اوقات عورت کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ برداشت کر کے رہے۔ وہ چاہے کہ خاوند بالکل میری مرضی کے مطابق چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خاوند کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا درجہ دیا ہے، فیصلہ خاوند نے کرنا ہے، مار پٹائی خاوند نے کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کو سمجھانے کے بجائے مرد کو سمجھایا کہ تم برداشت کرو، روزانہ برا بلا کہنا یا روزانہ مار پیٹ کرنا کہ یہ عادت چھوڑ دے یا یہ عادت اس کی ختم ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کرو، اب بیوی ہے، جتنا نباہ ہو سکتا ہے، اگر بہت زیادہ سختی کرو گے تو توڑ دو گے، مطلب یہ کہ تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ اگر کوئی کام وہ نہیں چھوڑ سکتی، یا اس میں جو اخلاقی طور پر یا شکل و صورت کے اعتبار سے جو اس کی عادات ہیں، تم چاہو کہ بالکل یہ ختم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ منہ چڑھاتی ہیں، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ منہ بنا کے رہتی، ناراض ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض عورتوں کو اخلاقی طور پر کمزوری ہوتی ہے کہ گھر آنے جانے والے کا جس طرح استقبال ہو، جس طرح مہمان نوازی کرنی ہو، وہ ایسے نہیں کرتی۔ یا بعض عورتوں کی زبان بہت چلتی ہے، وہ برداشت کے بجائے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتی، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بات کرے تو فوراً جواب دیتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی باتوں کو برداشت کر کے وقت گزارو۔ تم چاہو کہ بالکل تمہاری طبیعت کے عین موافق ہو، ایسا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین پر چلنے کی وجہ سے وہ گھر آباد رہتے تھے۔ آج ہمارے ہاں لڑکی اور لڑکا دونوں دین سے بہت دور ہیں۔ جب دین سے بہت دور ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو اجڑ گئے، ان کی وجہ کیا ہے کہ دین سے دوری ہے۔ دین برداشت کا مادہ دیتا ہے۔ سب انسان دیکھے نا کہ جو مولوی ہے محلے کا، اس کے اندر کتنی برداشت ہوتی ہے کہ جو اٹھتا ہے بات کرتا ہے، چلتے پھرتے بات کرتا ہے۔ مولوی بیچارے کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کر، کسی کے منہ لگ کے کیا فائدہ۔ تو اسی طرح گھر کا ماحول بھی علماء سمجھاتے ہیں کہ بھائی ماحول برداشت سے چلتا ہے، لیکن ہم برداشت کے بجائے ادھر سے لڑکی کو اباریں گے، ادھر سے لڑکے کو ابارا جائے گا، نہیں ایسا نہیں، وہ طلاق ہو جاتی ہے، پھر دونوں پچھتاتے ہیں۔ تو دین سکھایا جائے، جس مرد عورت کو دین آئے گا تو وہ گھر کا نظام ان کا اچھا چلے گا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور حقوق میں کمی کوتاہی ہوگی تو اس کو برداشت بھی کریں گے۔ البتہ دین کے معاملے میں کمی برداشت نہ کی جائے، جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ دین کے معاملے کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ نماز نہیں پڑھتے، خود نہیں پڑھتے تو بیوی کو کیا کہیں گے
دین کے معاملے میں ہم نے بالکل چھوڑ دیا. دین کے معاملے میں سختی کی جائے, خود بھی انسان نماز پڑھے, بیوی بچوں کو دین سکھائے بھی اور سختی سے عمل بھی کرائے. صحابہ تو طلاق دے دیتے تھے جو عورت نماز نہیں پڑھتی تھی, یا جس عورت کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی تھی. احادیث میں 2 واقعات موجود ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دے. بیٹے نے نہیں دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے بیٹے کو کہا طلاق دے, اس نے نہیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑ دے. احادیث میں وجہ نہیں بیان, لیکن اکثر علماء نے اسی طرف گئے ہیں کہ وہ عورت کی وجہ سے نماز سے رہ جاتا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ ان کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز سے رہ گیا. اس دور میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے, تو دن کو کہیں بیوی کے ساتھ گھر میں رہا تو اس کو پتہ نہیں چلا اور جمعے کے وقت گزر گیا, جمعے کی نماز رہ گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا جس بیوی کی وجہ سے نماز رہتی ہے اس کو چھوڑ دے. اس نے طلاق دے دی, 1 طلاق دی. 1 طلاق کے بعد عدت کے دوران 3 مہینے کے دوران خاوند رجوع کر سکتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گزرے تو انہوں نے دیکھا بیٹا بیوی کی تعریف میں اشعار پڑھ رہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آیا تو بیٹے کو حکم دیا کہ چلو بیوی بنا کے رکھ کہ رجوع کر لے, لیکن اس سے اس کو تنبیہ کر دی کہ بھائی بیوی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ. آج ہم گھر میں مہمان آ جاتے ہیں, پکا نمازی بھی ہوگا تو مہمان آ گئے تو چلو جی خیر ہے گھر میں پڑھ لیں گے, اور بس اوقات گھر میں بھی نہیں پڑھی جاتی یا کوئی چھوٹی موٹی مشغولیت ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں سختی کی جائے, اس میں نرمی نہ کی جائے. نماز سکھائی جائے, دین سکھایا جائے, پھر عمل کروایا جائے. اگر وہ سستی کریں تو ان پر سختی کی جائے. اپنے اوپر بھی انسان دین کے معاملے میں سختی کرے. جو نیکی نہیں ہوتی اپنے آپ کو مجبور کر کے وہ نیکی کرے, اس لیے کہ اگلے جہاں ہمیں یہی چیز کام آئے گی. تو اپنے اوپر بھی سختی کرے اور اپنے عزیز و اقارب پر جن کا نگران ہے ان کو بھی دین پر لگائے. تو دین کے معاملے میں انسان برداشت نہ کرے, دنیا کے معاملے میں برداشت کر کے گھر کا ماحول چلائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق